سر مجھے یاد ہے 2018 میں جب میں آپ کے پاس وہاں حاضر ہوا کانفرنس کے سلسلے میں، تو آپ نے بڑے کھلے دل سے وہ کانفرنس، بلکہ جی سی کی کولیبریشن کے ساتھ ہم نے وہ کانفرنس کی. ایک صورتحال اور تھی، ایک اورا اور تھا اسی کا. اب میں جب دیکھتا ہوں کریکولم کے حوالے سے بھی ہم اس کو اس سطح پہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک مٹیریلسٹک اپروچ کے تحت اسٹوڈنٹ بھرنے کی، ایک مار دھاڑ کی کوشش آئیں اور ایڈمیشن لیں، اس طرح کی صورتحال ڈیولپ ہو چکی ہے. اور وہ جو ایک پریسٹیج تھی ایک لوگوں کے لیے، ان کے اندر ہمہ وقت ایک کشش ہوتی تھی کہ وہاں پہ جانا ہے، وہاں پہ کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو وہ جو ایک ڈکلائن ہے اس پہ بھی پلیز ذرا روشنی ڈالیے، اور کس سطح پہ جا کے ہم مطلب کس سطح پہ آگے ہیں اور کس سطح پہ جا کے چیزوں میں چینج آ سکتا ہے. سوسائٹی تو ڈیفینیٹلی ڈکلائن کی طرف ہے، اور بنیادی اس کا محرک ہمارا جو نظام تعلیم اور نصاب تعلیم ہے. تو ہم کس سطح پہ جا کے اپنی ڈیولپمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں، اس میں ہمارا انٹیلیجنشیا کیا کردار ادا کر سکتا ہے سوسائٹی کی سدھار میں، اس سارے بگاڑ کو بہتر کرنے کے حوالے سے. تھینک یو. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، عابد سیلابی صاحب کا شکریہ، انہوں نے دعوت دی. اور میرا خیال ہے بہت اچھی باتیں ہو چکی ہیں. ڈفرینٹ پہلو جو ہے ان کو دیکھا جا چکا ہے. جاز صاحب کی بات، سید نظیم صاحب کی بات، فوکو اور لبرلزم اور نیو لبرلزم جیسے انہوں نے مشکل اصطلاحیں استعمال کی ہیں. تو یہ سب چیز، اور ابھی آپ نے جی سی یو کی پریسٹیج کی بات کی، تو میرا خیال ہے نصاب کی بات کرنے سے پہلے میرے نزدیک جو سب سے امپورٹنٹ ایک سوشل پہلو ہے وہ واقعی یہ ہے کہ یہ ایک طبقاتی جنگ ہے. ہماری پبلک سیکٹر یونیورسٹیز یا پبلک سیکٹر کالجز اگر میں 50-60 سال پہلے نظر ڈالوں تو ہمارے یونیورسٹیز کے بچے جو تھے وہ بھی وہیں پڑھتے تھے، جن کے والدین کی سیکٹری تھا، تو فوج میں تھا، کہیں تھا، جس کو بھی ہم رولنگ ایلیٹ کہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ تب نصاب کے ساتھ ہماری یونیورسٹیوں کے ساتھ، نصاب کے ساتھ ہماری یونیورسٹیز کا کچھ انٹریکشن تھا، وہ چوری ہوئی. 70 کی دہائی کے بعد، 30 کے بعد دنیا بدل گئی، اور بچوں نے جو رولنگ ایلیٹ کے بچے تھے انہوں نے یا باہر جانا شروع کر دیا، یا انہوں نے اپنی سہولت کے لیے لمس جیسے ادارے بنا لیے، اور وہ انگریزی اسکول میں پڑھتے ہیں، وہ او لیولس کرتے ہیں، اے لیولس کرتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں. یہی لوگ آتے سی ایس ایس میں زیادہ تر شامل ہوتے ہیں، یہی ہمارے رولرس بن جاتے ہیں. تو اس لیے ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے ہماری پوری یونیورسٹی کا کہ وہ اس طبقے کو دیکھیں جو ایک بہت بڑی میجورٹی ہے اس پاکستان میں. ان کا کام چل رہا ہے، ان کے بچے جب ڈوئنگ ویل، باقی خان خسمہ کو کوئی ایسا فرق نہیں پڑ رہا ہے کہ وہ کتنے جاتے ہیں. سو اور پریسٹیج بھی اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے. تو لہٰذا جی سی سے پریسٹیج اٹھ کر لمس میں چلی گئی، کیونکہ پوری یونیورسٹی وہاں پر موجود ہے، تو ان کے بچے وہاں پر پڑھتے ہیں، تو پریسٹیج بھی وہاں چلی گئی. تو بہرحال اگر نصاب کی بات ڈائریکٹلی کرنی ہے تو ہماری یونیورسٹیز میں سب کچھ برا نہیں ہے. انہیں یونیورسٹیز میں بہت اچھے لوگ پیدا کیے ہیں، سائنٹسٹ پیدا کیے ہیں. میرا کل سے گلا بہت خراب ہے، میں معذرت ہو رہی مجھے کھانسی آ جائے. تو ایوری تھنگ از ناٹ بیڈ. سب کچھ کوئی ڈھولا ہوا نہیں ہے. انجینئر، سائنٹسٹ، انٹلیکچوئل سب اسی تعلیمی نظام میں یونیورسٹیوں نے پیدا کیا. مگر اس بہت تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں ہم لوگ بہت تیزی سے پیچھے رہتے جا رہے ہیں. اور نصاب
तो मेरा ख्याल है निस्बतन आसान चीज़ है कि आप वेबसाइट पर जाएँ और ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज, MIT का निसाब आप निकाल कर तो फिजिक्स डिपार्टमेंट में ले आएँ या किसी और डिपार्टमेंट में, कोई AGC करता है और जो हम पढ़ाते भी उसके मुताबिक नहीं, कम अज़ कम साइंसेस में जहाँ मेरा एक ज़ाती तजर्बा है। सो जो टेक्स्ट बुक की हद तक चीज़ें हैं वो हम निस्बतन अच्छे से उनको पढ़ा लें, मगर जब उसकी एप्लीकेशन की बारी आती है, जब उन टूल्स की बारी आती है जिनको इस्तेमाल करके अपने क्रिएटिविटी सिखानी है बच्चों को, तो शायद चूँकि हम असातिज़ा भी वो चीज़ नहीं सीखे हुए तो हम उस क्रिएटिविटी से खुद भी पीछे रह जाते हैं और बच्चों को सिखाने से भी कासिल हो जाते हैं। तो ये एक बहुत सीरियस सिचुएशन, बिकॉज हमने सिर्फ बच्चे पूरे यूनिट के लिए पैदा करते हैं। 250 मिलियन का मुल्क है, यहाँ सब डूबेंगे या सब चलेंगे, ये ज़्यादा देर तक ये सिचुएशन नहीं रह सकती कि 1% लोग जो हैं उनके हाथ में सारा कुछ हो। मेरा ख्याल है इस वक्त बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने और बड़ा फ्रेश है हमारे जहनों में, वो ईरान का मामला। ईरान ने ये दिखाया है कि सैंक्शंस के बावजूद वो अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे इंजीनियर, अच्छे इंटेलेक्चुअल पैदा कर सकते हैं। और वो मुझे 3 दफ़ा कोई 20 साल पुरानी बात होती है कि ईरान जाने का इत्तेफाक हुआ फिज़िक्स के कॉन्फ्रेंसेस के हवाले से। तो आखिरी दफ़ा मैं गया तो मैं तकरीबन 1 माह वहाँ रहा, मेरी एक कोलैबोरेशन की बात है। तो मैंने, हम जैसे लोग थे, मैंने कहा आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा जी जहाँ आप रहते हैं जो भी मोहल्ले का स्कूल है वो वहाँ पढ़ते हैं। तो स्कूल एजुकेशन का सही होना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमारे यहाँ स्कूल एजुकेशन ना होने के बराबर हो गई। हम कहते हैं कि जी हम हमारी लिटरेसी लेवल जो है, जो नाम अपना लिख लेता है या उसको ड्रॉ कर देता है, वो क्रिकेट में शुमार हो गया। क्रिएटिविटी अभी जिक्र हुआ, क्रिएटिव थिंकिंग का, और इन सब चीज़ों का जो है ये स्कूल से ही शुरू होना चाहिए। अगर हम प्रैक्टिकल नहीं करवा सकते, अगर एवरीडे प्रैक्टिकल नहीं होगा तो हम क्या सीखेंगे, किस तरह की क्रिएटिविटी आएगी? हम अथॉरिटेरियन निज़ाम सियासी हो या ना हो, हम कल्चरली एक अथॉरिटेरियन निज़ाम पे पले बढ़ते हैं। हमारे कानों में अज़ान फूक दी जाती है, हमें सब चीज़ें बता दी जाती हैं, एहतराम सिखा दिया जाता है, उसके बारे में हम नहीं निकलते। हमको क्वेश्चन करने की आदत बचपन से ही नहीं डाली जाती। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारी सोसाइटी का, और शायद इसके जवाब भी कोई आसान नहीं है। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसका काम है कि वो चीज़ों को रोके, लोगों तक पहुंचने से, चीज़ों को डेवलप होने से वो रोके। आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में चले जाएं तो सिंडिकेट के ऊपर 3 बैंक में बैठे हो, सेक्रेटरी एजुकेशन, सेक्रेटरी लॉ, सेक्रेटरी फाइनेंस, फिर उन्हीं के ही नॉमिनेटेड गवर्नर के और चीफ मिनिस्टर के नॉमिनेटेड 3-4 लोग बैठे होते हैं, बाकी यूनिवर्सिटी के डीन्स वगैरह होते हैं। आप कोई नई चीज़ करेंगे तो उस वक्त तो मान जाएंगे, 2 दिन के बाद सेक्रेटरी एजुकेशन का फ़ोन आ जाएगा कि जी ये तो ठीक नहीं है जी, मैं उस वक्त तो सोचा नहीं ये ठीक है। उनके कंट्रोल से चीज़ें बाहर दे डोंट वांट के बोल। तो आज आप देखिए कि हमारे वाइस चांसलर्स कैसे चूज़ किए जाते हैं। शायद हमेशा ही इसमें कोई ना कोई सियासत चलती हो, और मगर अब बहुत ज़्यादा हो गया। आप देखेंगे केवल यूनिवर्सिटीज़ में बहुत यंग लोग वाइस चांसलर्स बन गए। शायद अच्छी बात हो, मेरे नज़दीक ये इतनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस नहीं होता और हम कोई बड़ा होगा नहीं होगा। तो जब बड़े होने पर आप एक यंग आदमी को, एक्सपीरियंस आदमी को ले आते हैं, तो आप उस पौधे को भी नीचे ला रहे हैं, उस कुर्सी को भी आप नीचे ला रहे हैं।
اور اس طرح کے لوگوں کو پھر ایس او ڈپٹی سیکرٹری یہ سارے اس کے اوپر اس کو کنٹرول کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. سو سب سے آئی تھنک اگر بہت لمبی بات نہ کی جائے پرابلم نصاب کا نہیں ہے, پرابلم اس سسٹم کا ہے جو یہ سب چیزیں پیدا کرتی ہے اور اس سسٹم کو تبدیل کرتی ہے. اس بیوروکریسی کی ذہنیت کو تبدیل تبھی ہو سکتی ہے جب یہ سسٹم تبدیل ہوگا, تاکہ ہم رانا ثناءاللہ اور نواز شریف نہ پیدا کریں, ہم کوئی واقعی بہتر لیڈر پیدا کریں. بہت اچھے اس سسٹم میں سے یہی چیز سیکھنے. تو جو رولنگ لیڈس ہیں انہوں نے تو اپنا حل ڈھونڈ لیا. اگر بچے نے یہاں پڑھنا ہے تو وہ لنچ میں پڑھے گا, ایف سی میں پڑھے گا, حدیث یونیورسٹی کراچی میں پڑھے گا, ورنہ وہ باہر جا کر پڑھے گا. وہ واپس آئے گا یا وہ بہت مالدار ہو جائے گا یا وہ سی ایس ایس کر کے ہمارے اوپر رول کرنا شروع کر دے گا اور وہ ایک سیلف پرپیچویٹنگ نظام بن جاتا ہے. تو یہ کلونیل مینٹیلٹی جو ہے ہماری رولرس کی وہ ری انفورس ہو جائے. وہ براؤن صاحب کی ایک بات کی جاتی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ براؤن صاحب ہیں, یہ والی بیوروکریسی میں نے اپنے خود دیکھا ہے. سیکرٹری ایجوکیشن نے فائل سائن کی اور ٹیچر بھی, تاکہ جو کلاسی اس کو اٹھانے آئے وہ جھک کر اس کو اٹھائے. تو یہ عادتیں ہماری جان ہی نہیں. تو بہرحال امید سے دنیا قائم ہے. ہم بھی امید کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہم بھی شاید ٹھیک ہو جائے, مگر جو اس وقت لگ رہا ہے معیشت کا پہیہ بند ہے, جابس نکل نہیں رہے ہیں, لوگ فارسی اردو اور پنجابی تو دور کی بات ہے, لوگ فزکس پڑھنے کے لیے نہیں تیار, سائنس پڑھنے کے لیے نہیں تیار. وہ پڑھتے ہیں جس سے آپ اپنا پھٹا لگا سکیں بچہ, وہ بھی سچے. آپ فارمیسی پڑھتے ہیں, آپ کمپیوٹر سائنس پڑھتے ہیں, آپ بزنس پڑھتے ہیں یا آپ لا پڑھتے ہیں, کیونکہ یہاں آپ بھوکے شاید نہ مریں, آپ اپنا پھٹا لگا سکیں. تو یہ ایک بہت پرابلم جو ہے, یہ صرف کوئی ایک چیز کا نہیں ہے, پرابلم پورے سسٹم کا, پورے ملک کا ہے. اور آئی ڈونٹ نو کہ کس کے پاس آنسر ہے کہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے ہم بہت بڑی تبدیلی ہے. چھوٹے چھوٹے کام کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ سر. میرے خیال میں اس کا آنسر ڈاکٹر سعادت سعید صاحب کے پاس ہے جو